بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے میرا بندہ پکارے، اور جس وقت بھی دعا مانگے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں دے یا اس دنیا میں اس بندے کا کام کر دے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا قرآنی فیصلہ ہے، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان۔ آج میں ایک وہ کلام سن رہا تھا، کچھ مولوی صاحب وہ کلام منظوم طریقے میں حمدیہ کلام وہ پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ تو مشکل کشا ہے، یا اللہ تو حاجت روا ہے، یا اللہ تو مددگار ہے، یا اللہ تو سب کچھ کرتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہی مولوی جو پکار کر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، تو سب کی سننے والا ہے، تو حاجت روا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر وہی مولوی جنازہ پر رولا ڈال دیتے ہیں۔ کسی امیر بندے کی کوئی قضیہ یا کوئی ہو جائے تو وہاں تو دعا مانگتے ہیں، لیکن اکثر وہ جنازے کے بعد دعا مانگنے کو بدعت کہتے ہیں۔ جب حاجت روا اللہ ہے، تم کہہ رہے ہو، حمد بیان کر رہے ہو، مشکل کشا اللہ ہے، سننے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، تو پھر تمہیں وہاں پھر جنازہ گاہ میں وہاں تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ جنازہ کے بعد فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، اور جو جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں ان سے بھی نفرت کرنا؟ یہ کس طرح تم اللہ کو حاجت روا مانتے ہو؟ اور جس اللہ کو حاجت روا مانتے ہو تو وہ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما رہا ہے کہ بے شک میں بھی، میرے فرشتے بھی نبی سونے پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم میرے نبی پر درود اور سلام پڑھا کرو۔ اور درود و سلام تو اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے، اس میں شرک والی بات تو نہیں ہے، بدعت والی بات تو نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام تو محبت کی علامت ہے، جو بھی صلاۃ و سلام پڑھے گا اس کے دل میں رسول کی محبت بڑھے گی۔ وہاں بھی اللہ کو حاجت روا کہنے والوں، مشکل کشا کہنے والوں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہاں بھی تمہارا مسئلہ ہے۔ کئی ایسے مقامات ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو قتل کیا گیا، کتابوں سے درود و سلام کا چیپٹر نکالا گیا، اور جس مسجد میں تبلیغ کے نام پر ڈیرا ڈالا، اگر بدقسمتی سے اس مسجد پر قبضہ بھی ہو گیا تو صلاۃ و سلام کو میٹ دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مشکل کشا ماننے کا یہی مطلب ہے کہ صلاۃ و سلام کے پیچھے پڑ جاؤ، اور تمہاری مساجد میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ صلاۃ و سلام تو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور پھر جو اذان ہے، اگر کوئی برکت کے لیے قبرستان میں اذان پڑھ دیتا ہے تدفین کے بعد، ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ ہے اور آیات ہیں، احادیث میں بہت سی چیزیں آئی ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ قبر پر اذان دیتا ہے تو اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، اس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، ایک تلقین ہے۔ جو تدفین کے وقت موجود ہوتے ہیں وہ پوری تلقین سن لیتے ہیں، اللہ کا ذکر سن لیتے ہیں، نبی کا ذکر سن لیتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن لیتے ہیں، یہ مکمل تبلیغ ہے۔ تو وہاں بھی تمہارا رولا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مشکل کشا ماننا اور نظمیں پڑھنا، پھر اذان پر اعتراض کر دینا، صلاۃ و سلام کو بدعت کہہ دینا، میلاد النبی کی محفل پر طنز کرنا، یہ کیا چکر ہے؟ تو اس لیے اپنا قبلہ درست کرو مولویو، بے شک اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن وابتغوا الی الوسیلہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہمیں حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، اور پھر ہمیں حکم دیا کہ تم زکوٰۃ دو۔ دیتا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کے دیے سے انسان خرچ کرتا ہے، یہ وسیلہ ہے، کرتا تو سب کچھ اللہ ہے۔ اس لیے دین کو سمجھو
صحیح معنی دین اگر آپ کو سمجھ جائے گا تو اولیاء اللہ کے توسل سے سمجھ جائے گا۔ اولیاء اللہ سے تعلق رکھو، اللہ کا ذکر کرو، نبی کا صلاۃ و سلام پڑھو، دعاؤں پر اعتراض مت کرو۔ اگر کوئی قبر پر اذان دے رہا ہے تو خیر و برکت کے لیے وہاں کس نے فتویٰ لگایا؟ اللہ کا نام، رسول کا نام لینا بدعت ہے؟ کیا تم اسے مستحب کا درجہ بھی نہیں دیتے؟ جو منظوم تم نظمیں پڑھ رہے ہو، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، تمہاری نظمیں بنی ہوئی وہ مستحب کا درجہ رکھتی ہیں، دین اور شریعت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر ایک بندہ قبر پر اذان پڑھ دیتا ہے یا دعا مانگتا ہے یا صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اس پر کیا تنقید ہے؟ یہ کیوں فرقے بندیاں کی ہوئی ہیں؟ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، بے حیائی سے روکو، دعاؤں کے پیچھے، درود و سلام کے پیچھے مت پڑھو۔ اگر روک رہے ہیں تو کسی برائی سے روکو، بے حیائی سے روکو، تاکہ اس کا اجر و ثواب بھی ہو۔ اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اللہ والے بھی اللہ سے بلا دیتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں آیا ہوا ہے، تو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ وہاں آپ کی مساجد ایک علیحدہ بنی ہوئی ہے، وہاں صلاۃ و سلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، حالانکہ صلاۃ و سلام تو حکم قرآنی ہے، اس لیے اپنی فکر کرو۔ اور دعا کا بھی حکم قرآنی ہے، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان۔ جنازے کے بعد آپ لوگ دعا نہیں مانگتے، حالانکہ حدیث سے ہے، حضور نے بعض صحابہ کا جنازہ پڑھایا، رفع یدہ دعا لہو، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگی۔ تو اس لیے دعا، درود و سلام، ذکر اذکار، قبر پر اذان، یہاں مخالفت مت کرو۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، تفرقہ ہے۔ اصل ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو، صلہ رحمی کا حکم دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دو، اور برائی سے روکو، سود سے روکو، رشوت سے روکو، نشہ سے، بے حیائی سے، خودکشی سے، قتل و غارت سے، فتنہ سے، ان باتوں سے روکو۔ باقی اللہ تعالیٰ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید اللہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں، لیکن اللہ کی محبت کے بعد اس کے پیارے محبوب کا حق ہے۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، نبی پاک نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو صلاۃ و سلام تو اللہ بھی پڑھتا ہے، قرآنی حکم ہے، تو جو امتی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اس سے حضور کی محبت بڑھتی ہے۔ وہاں پھر مولوی صاحب آپ کا کیا رولا ہے؟ اس لیے مسلمانوں کو جوڑو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اور عقیدہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقادکم ینفعکم، تمہارا عقیدہ تمہیں نفع دیتا ہے۔ دعائیں مانگنا، قبر پر اذان دینا، یہ سب اچھے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق مانیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، حق